مسیح رحمت کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عامر مقبول. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی زندگی کے آخری ہفتے کا آج تیسرا پیغام ہے جو آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں. تیسرا حصہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی کا دوسرا کام کیا ایسا کیا تھا. میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اپنی زندگی کا دوسرا کام جو یروشلم میں کیا تھا وہ ہیکل کو پاک صاف کیا تھا. خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کا دوسرا کام جو یروشلم میں وقوع پذیر ہوا وہ یسوع مسیح کی طرف سے ہیکل کو پاک صاف کرنے کا عمل میں آیا، جس کا ذکر روح القدس کی رہنمائی میں خدا کے مسیح کے اس اہم کام کو انجیل مقدس میں درج کیا گیا ہے. انجیل مقدس کی درج شدہ خوشخبری کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ جلوس کا آغاز کوہ زیتون پر سے ہوا. کوہ زیتون یروشلم کی مشرقی طرف واقع تھا. پرانے عہد نامے کی لہامی اور روحانی تعلیم کے مطابق خدا کے مسیح موعودہ کی آمد کا یقین اور انتظار کرتے ہوئے یہودی لوگوں کا یہ ایمان تھا کہ خدا کے مسیح کی آمد کا ظہور کوہ زیتون پر سے ہوگا. یوں خدا کے پروگرام کے مطابق خدا کے مسیح کا شاہانہ جلوس کوہ زیتون پر سے ہوتا ہوا میرے یروشلم میں داخل ہوا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جس خدا کے مسیح موت کے انتظار میں یہودی لوگ پر امید تھے کہ خدا کے مسیح موت کا ظہور کوہ زیتون پر سے ہوگا. یوں اس روحانی سچائی کو عمل میں لاتے ہوئے دیکھ کر تسلیم کیا گیا کہ یہی مسیح موعود ہے جو کوہ زیتون پر سے ظاہر ہوا اور یروشلم میں داخل ہوا. یہاں پر خدا کی بادشاہی کا تخت قائم ہوا تھا، جس کی بنیاد انسانوں کے درمیان یروشلم میں ڈالی گئی، اور خدا کے اس تخت پر خدا کا پہلا منصوب بادشاہ جو اس تخت پر خدا کی طرف سے تخت نشین ہوا. انجیل مقدس کا روحانی اور برشاتی بیان اس طرح سے ہے کہ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی جوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا. دیکھو خداوند فرماتا ہے میں نے خود دیکھا ہے. خدا کے مسیح کی نظر میں ہیکل کے اس حصے میں خرید و فروخت کرنے والوں کی موجودگی خدا کی مرضی کے خلاف عمل پیرا ہو کر ہیکل کی توہین کا سبب بنے ہوئے تھے. میرے عزیزو، خدا کی ہیکل سے مراد پوری ہیکل تھی. ہیکل کے جس حصے میں خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا تھا وہ غیر قوموں کا حصہ صحن کہلاتا تھا، جہاں پر غیر قوموں کے لوگ سارے جہان کے قاتل خدا کا سے دعا کر سکتے تھے، مگر یہاں پر مارکیٹ کی صورت میں خرید و فروخت کا کاروبار کیا جاتا تھا، جس سبب سے خدا کے مسیح نے ہیکل کو پاک صاف کیا. یہاں پر سب لوگ اپنے تختوں پر بیٹھ کر ہیکل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو تبدیل کرنے کا کام کرتے تھے، جس سے وہ اپنا نفع کماتے تھے. کبوتر فروشوں کی چوکیوں سے مراد کے کبوتر فروشی کا کاروبار کرتے ہوئے جو غریب لوگوں کی طرف سے قربانی دی جاتی تھی. لوکا 2:24 دیکھ سکتے ہیں. خدا کے مسیح نے ان سب کو وہاں سے نکال دیا. پرانے عہد نامے کی نبوتی تعلیم واضح طور پر یاد دلاتی تھی جب خدا کا مسیح یعنی مسیح موعود آئے گا تو ان سب کی عدالت کرے گا. ملاکی 3 باب پہلی 5 آیات. میرے عزیزو، ہیکل کو پاک صاف کرنے کے موقع پر خدا کے مسیح کے پاس اندھے اور لنگڑے بھی آئے جن سے داؤد بادشاہ نفرت رکھتا ہے. 2 ساموئیل 5 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ابن داؤد یعنی خدا کا مسیح ان کو شفا دیتا ہے. اگر آپ 2 ساموئیل کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر داؤد بادشاہ جو تھا جس کی نسل سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، وہ اندھے اور لنگڑوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ان کو شفا دیتا تھا. بچوں کے نعروں سے یاد لایا گیا کہ یہ حال کے خدا کی طرف تعریف کا اظہار ہے. خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح نے اپنے عمل سے اور بچوں کے ان نعروں کو قبول کرنے سے اس روحانی مکاشفے کا اظہار کیا کہ وہ خالق اور مالک ہے. جب خدا کے مسیح نے ہیکل کو پاک صاف کیا تو ملاکی نبی کے نبوتی کلام کا اطلاق
खुदावंद यीशु मसीह के लिए हुए काम पर और खुदा के मसीह की रूहानी कुदरत पर भी हुआ, और खुदा के अहद की तकमील का ज़हार भी अमल में आया। और खुदा के मसीह ने हैकल की दुरुस्त शनाख्त से आगाह करते हुए याद लाया कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। मरकस 11 है। यीशु मसीह के अमली काम से और उसकी दिव्य तालीम से पुराने अहद नामे की नबूवती तालीम का पूरा होना करार पाया, और जो कुछ खुदा की मर्जी और उसके कलाम के तौर पर नबी की मार्फत कहा गया वो पूरा हुआ, और खुदा के मसीह की दुरुस्त पहचान भी हासिल हुई। आज भी खुदा के हैकल में लोग चाहते हैं, लेकिन दिल से नहीं चाहते। मेरे अजीज़ खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरा घर दुआ का घर है। तो हम जब भी चाहें पाकीज़गी के साथ जाएं और अपने सच्चे दिल से खुदा के हुजूर दुआ करें, क्योंकि उसका घर जो उसने पाक साफ किया है वो दुआ का घर है। आए खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।